أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان المبارک کی 29 راتوں میں اس مسجد کے نمازیوں کو یہ توفیق ملی کہ انہوں نے نماز تراویح میں اللہ کی آخری کتاب مقدس کو سنا. اللہ اپنی رحمت سے اور خصوصی مہربانی سے حافظ صاحب کا قرآن سنانا اور آپ کا قرآن سننا قبول و منظور فرمائے. یہ جو روزہ ہے رمضان کا روزہ، یہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ میں جو لوگ قرآن پاک سے تعلق رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے سے، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دوسرے پارے میں اللہ نے پورے رکوع میں روزوں کا ذکر کیا، پورے رکوع. یا ایھا الذین آمنوا
کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان روزوں کی غرض بتائی، غرض مقصد فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی آئے، میرا خوف آئے، میرا ڈر آئے، اور تم میری نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ پھر فرمایا اس سے نہ گھبرا جانا کہ یہ کوئی بڑی لمبی مدت ہے، نہ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، 29 دن یا 30 دن۔ پھر اللہ نے اس کی سہولتیں ذکر کی، سہولتیں، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار آدمی ہے، شرعی سفر پہ ہے، وقتی طور پہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ پھر ایک سہولت کا ذکر کیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ اگرچہ اس آیت پہ مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، بس میں آپ کو وہی معنی بتاؤں گا جس پر اکثر مفسرین متفق ہیں۔ جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزے کی، یعنی انہیں روزے رکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے، جیسے شیخ فانی، یعنی بہت بوڑھا آدمی روزہ رکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، کمزوری ہوگی، یا کوئی ایسا مریض ہے شوگر کا، بلڈ پریشر کا، ہارٹ کا، گردوں کا، ڈاکٹر کہتے ہیں تم روزہ رکھو گے تکلیف بڑھ جائے گی، اور مریض بھی ایسا جس کی صحت پہ آنے کی امید نہیں، یہ نہیں ہے کہ اب چھوڑ دے تو بعد میں رکھ لے گا، ایسا بھی نہیں ہے، وہ اب بھی نہیں رکھ سکتا اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے کہا وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، میں اسے بھی روزے رکھنے کا ثواب عطا کر دوں۔ یہ سہولتیں اللہ نے گنی۔ پھر وہ جو چند دن گنتی کے کہے تھے نا، اس کو اللہ نے آگے بیان کیا۔ وہ دن گنتی کے کون سے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اللہ نے اس رکوع کے آخر میں جا کے اعتکاف کا ذکر کیا، معتکفین کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے وقت بتایا کہ افطار کب کرنا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے پینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس رکوع میں، اور میں نے سارے رکوع کا خلاصہ آپ کو چند لمحوں میں سنا دیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس رکوع کے شروع میں بھی روزوں کا ذکر، اس رکوع کے آخر میں بھی روزوں کا ذکر، درمیان میں اللہ ایک آیت لائے ہیں۔ ان مسائل کے درمیان، روزوں والے اس سارے سلسلے کے درمیان اللہ ایک آیت لائے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں،
ये जो वैज़ा साला का इबादी अन्नी है ना, इससे जो पिछली आयत है ना, उसमें अल्लाह की किबरियाई बयान हुई है। वले तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की किबरियाई बयान हुई है। तो लोगों के ज़हनों में गया कि वो अल्लाह अकबर है, अल्लाहुल कबीर है, और हमारा तजर्बा तो ये है कि दुनियादार जो बड़े लोग होते हैं वो गरीब लोगों के सलाम का भी जवाब नहीं, मुतकब्बिर हो जाते हैं, सलाम से जबान से सलाम का जवाब भी नहीं देते। और इतना बड़ा अल्लाह, वले तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सहाबा के ज़हन में गया, अल्लाह कहते हैं जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें कि मैं कहाँ हूं, जवाब देता हूं या नहीं, इन्नी करीब, तो मैं उनके करीब हूं, उजीब दावत दाए इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकारों का जवाब दिया करता हूं। फिर मैं एक दफा उन लोगों को मुखातब करूंगा जो कुरान से शगफ रखते हैं। जो कुरान से शगफ नहीं रखते उनके बारे में मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें कुरान से जोड़े। सिर्फ कुरान चूमने चाटने के लिए नहीं उतरा था, सिर्फ कुरान रेशमी गिलाफों में लपेटने के लिए नाजिल नहीं हुआ था, सिर्फ कुरान खुशबू में बसाने के लिए नहीं उतरा था। इसके उतरने का मेरे नबी ने पत्थर इसलिए नहीं खाए थे कि ये ख़त्मों वाली किताब है, नई दुकान बनाएंगे तो ख़त्म पढ़ा लेंगे, नया मकान बनाएंगे तो ख़त्म पढ़ा लेंगे, कभी मुर्दों के बख्शवाने के लिए ख़त्म पढ़ा लेंगे। जिस मुर्दे सारी ज़िंदगी आप कभी कुरान नहीं पढ़ा, ये मकसद समझा है हमने। तो कुरान के नुज़ूल का ये मकसद नहीं है कि गिलाफों में लपेटो, ऊपर वाले तख्ते में रखो, बेटी को रुखसत करने लगो तो उसका कुरान का ऊपर क्या कर दो, इसलिए नहीं उतरा था। इसलिए उतरा था कि बेटी को कुरान पढ़ाओ, कुरान के साए में उसे ना निकालो घर से, बल्कि उसे कुरान पढ़ाओ, समझाओ उसे कुरान, वो समझ के कुरान पढ़े। आप में जो लोग कुरान से शगफ रखते हैं, कुछ ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए मेरी बात यकीनन बड़ी नई भी होगी, दिलचस्प भी होगी। दूसरे लोग मेरी बात को जरा गौर से सुन लेंगे। कुरान में जितनी आयतें हैं कि लोग आपसे ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, सूरत बकरा में वो सारी आयतें हैं, घरों में जाके पढ़ लेना। यसअलूना का अनिल यतामा, आपसे पूछते हैं यतीमों के हुक्म। यसअलूना का माजा युनफिकून, आपसे पूछते हैं कि रब के रस्ते में क्या खर्च करें। यसअलूना का अनिल खमरे वल मैसिर, आपसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। यसअलूना का अनिल महीज, आपसे पूछते हैं औरतों के अय्याम के बारे में। ये जितने सवाल लोग कर रहे हैं मेरे नबी से कर रहे हैं, यसअलूना का, आपसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। तो अल्लाह जवाब देते हुए कहता है कुल, मेरे पैगंबर आप जवाब दें, आप कहें यतीमों के ये अहकाम हैं, आप कहें इतना खर्च करो, आप कहें शराब और जुए में बड़ा नुकसान है, आप औरतों के अय्याम के बारे में कहें। तो अल्लाह जवाब देते हैं कुल के जरिए, नबी को शामिल करते हैं, आप कहें। और जब मामला आया बंदे और रब का, बराह रास्त रब का और बंदे का मामला आ गया, वैज़ा साला का इबादी अन्नी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, फ़कुल, तो आप कहें इन्नी करीब, कि मैं कहाँ हूं, करीब हूं। यहां कुल आया, यहां कुल नहीं आया। जितने शरीयत के अहकाम थे ना, उसमें कुल का लफ्ज था, वो नबी के जरिए पहुंचे। शरीयत के अहकाम नबी के वास्ते से पहुंचे, नबी के जरिए पहुंचे।
اور جب رب کا اور بندے کا براہ راست دعا اور پکار کا معاملہ آیا نا، درمیان میں اللہ نے کل کو نکالا تو اللہ بندیاں نال ڈائریکٹ ہو گیا براہ راست۔ اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ نے خود کہا فإنی قریب، میں کیا ہوں؟ اسے جب پکارنا ہے، اس سے جب دعا مانگنی ہے، اسے جب پکارنا ہے، اس کی پکار میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اسے براہ راست پکارنا ہے، ڈائریکٹ پکارنا ہے اسے۔ میں تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوں، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ کو جتنی قرآنی دعائیں یاد ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہو، جتنی قرآنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھو، شاباش، جڑیاں یاد جو تے پڑھو۔ ربنا آتنا پڑھو، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب اجعلنی، ربنا اغفر لی، براہ راست ہے۔ بندے کا ڈائریکٹ رابطہ کس سے ہو رہا ہے؟ جتنی نبیوں نے دعائیں مانگی، قرآن نے ان کو ذکر کیا، ساری دعائیں آپ کو ملیں گی ربنا ربنا ربنا، وہ ساری کیا ہیں؟ براہ راست، وہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، روزہ جو ہے یہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے احساس ہے میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں، میں ایک من لب جائے تھے میں پھر تو 2 گھنٹے بھائی رکھاں، مجھے بڑے بڑے مجموع سے خطاب کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو میں کوئی ترسدہ نہیں رہتا۔ مجھے یہ احساس ہے، آپ دفتروں میں جانے والے لوگ ہیں، صبح دکانیں بھی آپ نے کھولنی ہیں، مجھے ان سب چیزوں کا احساس ہے۔ انشاءاللہ میں احساس کروں گا، بس چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، دھوپ میں مزدور کام کر رہا ہے، روزے سے، سڑک پہ لک ڈال رہا ہے، روزے سے ہے، ذمہ دار گندم کاٹ رہا ہے، گا رہا ہے، روزے سے ہے۔ دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہے، زبان لکڑی کی طرح ہو گئی، گلا خشک ہو گیا، اندر جلن ہے، گھر آیا، کمرے میں گیا، دروازے بند، روشن دان بند، کھڑکیاں بند، معقولات بھی پڑے ہیں، مشروبات بھی پڑے ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی ہیں، طرح طرح کے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اسے پیاس بھی بڑی لگی ہے، روزے سے ہے، کھائے گا؟ پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو رب مجھے چٹیل میدان میں دیکھ رہا تھا، وہ رب مجھے بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، کوئی اس کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ خاوند کو پتہ نہیں بھائی بیوی دا روزہ ہے کہ نہیں، بیوی اور خاوند سے زیادہ گہرا تعلق کس کا ہو سکتا ہے؟ خاوند کو پتہ نہیں کہ بیوی کا روزہ ہے یا نہیں، تے بیوی نو بھی پتہ کوئی نہیں کہ خاوند کا روزہ ہے یا نہیں۔ ایک روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے، ایک اس کے رب۔ یہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ قریب ہوتا ہے، اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث یقیناً یہاں کے خطیب صاحب نے بھی سنائی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے سنائی ہوگی، رمضان سے پہلے سنائی ہوگی یا رمضان کے پہلے جمعے پہ سنائی ہوگی، دوسری مسجدوں سے ہمارے دوست عزیز آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے خطیبوں سے سنی ہوگی۔ میں حدیث پڑھوں گا تو آپ کہیں گے ہاں ہم نے تو یہ حدیث سنی ہے۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو، خوشبو نہیں، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمت اللہ، ہم تو حنفی ہیں،
ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، لیکن امام شافعی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، ان کی فقہ کو ماننے والے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان کی فقہ کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ مسواک سے بو ختم ہو جائے گی، اور اللہ کو یہ بو کیا ہے؟ یہ امام شافعی کا مسلک۔ ہمارے امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ بو منہ میں پیدا ہی نہیں ہوتی، یہ تو خلوب میدہ، پچھلے ٹائم جب میدہ خالی ہوا نا، یہاں سے اٹھی، اس کا منہ سے کیا تعلق ہے؟ لہذا اگر روزے دار پچھلے ٹائم مسواک کرنا چاہے تو وہ مسواک کر سکتا ہے، کہ اس کا منہ، اس بو کا منہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کا میدے سے تعلق ہے، میدہ خالی ہوا، وہاں سے بو اٹھنے لگی۔ یہ جو منہ میں ہلکی سی بو آئی، یہ رب کو کستوری سے زیادہ اچھی لگنے لگی۔ کچھ علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ روزے دار جب قبروں سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ روزے دار آ رہے ہیں، یہ روزے دار آ رہے ہیں۔ اور ایک مفہوم محدثین نے اس کا یہ بیان کیا، یہ من امر المحبت ہے، محبت کا باب ہے، محبت کا۔ جو عاشق ہوتا ہے نا اور محب ہوتا ہے نا، اسے محبوب کے جو عیب ہوتے ہیں نا وہ بھی ہنر لگتے ہیں۔ کبھی کسی محب نے اپنے محبوب کی خامیوں کا ذکر کیا کہ میرے محبوب کے منہ سے بو آ رہی ہے؟ نہ، محبوب کے جو عیب ہوتے ہیں وہ بھی ہنر نظر آتے ہیں، وہ محبت کی وجہ سے، پیار جو ہو گیا تو عیب بھی ہنر ہو گئے، تو یہ من امر المحبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں روزے دار میرا محبوب بن گیا ہے، اس نال میں پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، روزے دار میرا دوست ہو گیا ہے، اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اس کے منہ سے آتی تو بو ہے، مجھے لگتی خوشبو ہے۔ یہ من امر المحبت ہے، یعنی تو یہ بھی قرب الہی کا کیا ہو گیا؟ ذریعہ ہو گیا، کہ روزے دار جو ہے وہ اللہ کا کیا بن گیا ہے؟ محبوب بن گیا ہے، محبوب بن گیا ہے۔ ایک اور حدیث یقیناً خطیب صاحب نے بیان کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ نماز کس کے لیے جی؟ حج، قربانی، سب اللہ کے۔ تو یہ کہنا کہ روزہ خاص میرے لیے تو میں روزے کا بدلہ دوں گا، اس کا کیا معنی ہوا؟ محدثین نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے لوگ قیامت کے دن آئیں گے وہ نمازیں لے کے آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بدلہ دے دو، زکوٰۃ لے کے آئیں گے، اللہ فرشتوں کہیں گے اس کو بدلہ دے دو، حج عمرے تلاوتیں لے کر آئیں گے، اللہ کہیں گے اس کو بدلہ دے دو، اور جب روزے دار آئے گا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے تھا، بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں۔ تو یہ بھی قرب الہی کا کیا ہو گیا؟ ذریعہ ہو گیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی کیا دوں گا؟ جزا دوں گا۔ یہ جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی کتابیں ہماری حدیث کی، ان میں آج بھی زبر زیریں نہیں ہیں۔ ہمارے طلباء علماء گرامر کے زور سے پڑھتے ہیں، وہ گرامر کا زور ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں تفضیل ہے، کیا ہے یہ، اس کے زور سے وہ پڑھتے ہیں۔ پہلے قرآن پہ بھی زبریں زیریں نہیں ہوتی تھی، عرب کو کیا ضرورت تھی؟ ان کی تو اپنی مادری زبان ہے، ان کو زبر و زیروں کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے قرآن پہ بھی زبریں زیریں نہیں تھیں۔ آپ کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پہ زبر زیریں حجاج ابن یوسف نے لگوائی تھی۔ کس نے لگوائی تھی؟ ہاں، یہ حجاج ابن یوسف کا احسان ہے،
उसने ज़बरे ज़ेरे लगवाई और हमारे लिए भी पढ़ना क्या हो गया आसान। वरना आज भी हदीस की किताबों पे ज़बरे ज़ेरे नहीं है, इसीलिए कुछ उलमा ने अजजी की जगह उजजा पढ़ दिया, मालूम की जगह मजहूल पढ़ा है। अस्सौमुली व अना उजजा बिही, और जब इसे मजहूल पढ़ेंगे ना, खुदा की कसम इतना खूबसूरत माना बनता है कि बंदा हैरान हो जाता है। अल्लाह कहती है रोजा खास मेरे लिए है, हर अमल का बदला जन्नत की सूरत में दूंगा। और जब रोजा आएगा तो मैं रोजेदार से कहूंगा मैं रब खुद तेरा बदला हूं, मैं तेरा बदला हूं। और जब अल्लाह ही कह दे मैं तेरा, तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। तो मालूम हुआ कि रोज़ा कुर्बे इलाही का क्या है, तो रोज़े के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम।